میں پہلا بندہ ہوں جو میں ان کے اندر میں گھسا ہوں آ کے. مجھے پتہ ہے کہ ان کی سیاہکاریاں، ان کی بدکاریاں، یہ ملک کو لوٹنے کھانے والے، تباہ کرنے والے بزدل، نلائق اور کرپٹ ہوئے کہ اس ملک کی مسلطن قوم کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. کوئی بات نہیں، جھر کیوں جرم ہے؟ میں جرم کر رہا ہوں کہ بھئی میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 GHQ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ ہو رہا ہے، یہ تو غلطی ہے. سپریم کورٹ بکا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے کب فیصلے کیے ہیں؟ یہ چیف جسٹس اب بکا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دیے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، قوم نے آپ کو فیصلے کو نہیں مانا کہ رات کو آپ 12 بجے بیٹھے ہو، آپ اتوار والے دن بیٹھے ہو اور آپ کو نہیں آ رہا قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ تھا، آپ پری پلان آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا. نہیں جی، مارشل لا لگ رہی تھی، ہم اس لیے بیٹھے. سبحان اللہ، آپ نے اپنے گھر کے آپ کے ججوں کو نہیں بخشا، آپ مارشل لا کو روکنے کے لیے بیٹھے. جب مارشل لا پہلے آپ کے کسی جج نے روکی تھی؟ سارے اب بکاؤ بیٹھے ہو. پھر ان بکاؤں کو تو بے نقاب کریں گے یار، کچھ بھی ہو جائے. ہم بھگتے ہیں، بھگت رہے ہیں. میں کس دور میں نے نہیں بھگتا؟ سچ کہنے کی مجھے سزا ملی ہے. کس دور میں یار ہمیں اتنا ذبح ہو جائے، ہم اتنے گر جائیں کہ ہم اس ملک کی بات نہ کریں. ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے، ان جنرلوں کی جو دولت پڑی ہے، ان ججز کی پڑی ہے، بیوروکریسی کی، سیاستدانوں کی پڑی ہے، اور یہ نکل جائیں گے. ملک میرا تیرا آپ کے، ہم ذلیل ہو جائیں گے. اب ہم ادھر کرتے ہیں، وہ کہانی کرتے ہیں، ٹوٹل آ کے قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی یہ بغیرتی کریں. ہم ڈر جائیں کہ موت تو ہے نہیں، جب لوہے کے کوٹ میں بیٹھے رہو موت آئے گی، موت پکڑے گی آ کے، اللہ کا حکم غالب رہے گا. 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اچانک مکمکا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے، اب نواز شریف بھی پاک ہے. یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو. کم از کم میں پاکستانی ہوں، جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے، میں مزدور آدمی ہوں، نہ میرے اثاثے ہیں، نہ میری کوئی لوٹ مار ہے، نہ میری کرپشن ہے. میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جرنل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو. یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ. تو یہ میں ضرور بات کروں گا. اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے؟ جب آپ کل ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو. وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے. آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے، کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہیں. اب یہ چیز نہیں چلے گی. پہلی بات ہے کہ دیکھیں، ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. میں وہاں بھیک مانگ کے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے، جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جہاں جگیرداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے، وہاں ایک میں شخص نے جدوجہد کر کے، ہم محنت کر رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہیں، ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں. اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی GHQ سے دوستی ہے؟ آپ پاگل ہو؟ آپ GHQ سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہ لوگ اب عام آدمی بھی، ہمیں چراوا بھی کہتا ہے. میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے. وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں. جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے. آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو، اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں. عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں. اسلام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے. آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو آپ کی عزت ہے. آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں. آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو. کوئی آپ کے سامنے بات نہیں. کہ ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے. ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں. ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا. آج بھی میرا دل زخمی تھا، کافی دنوں سے ایک جھوٹ چل رہا ہے، میڈیا کو بھی پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے. وہی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے، آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں، کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں. مگر قوم سمجھ چکی ہے، قوم جان چکی ہے. گزارش ہے میرے بھائیوں، حالات بڑے تنگ ہیں ملک کے. پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے. ان کے آگے سب کچھ پڑا ہے، ان کے آگے اختیارات بھی ہیں، ان کی ٹیبل پہ کھانے، ہزاروں چیزیں ہیں، سب کچھ پڑا ہے، مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے. لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے.
ہر طرف ملک محنگائی، بے روزگاری، لوٹ مار، نا انصافی، ہر پھنس چکا ہے۔ میں ایک زمین میں دیکھو، لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جب جی ایچ کیو سے لیڈر بنا کے قوم پہ مسلط کرو گے تو یہ تباہی کریں گے۔ انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے؟ انہوں نے تو لوگوں کو ذبح کرنا ہے۔ نہ ورکر کلاس بچی ہے، نہ کوئی چیز بچی ہے، سب کچھ آپ نے تہس تہس کر دیا۔ زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ میرا تعلق ایک جھاڑو والے طبقے سے ہے، ایک ریڑھی والے، رکشے والے، ایک ہاری طبقے سے ہے۔ میں عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں جو لاوا پک چکا ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کا خوف ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کا تھانہ ہے، آپ سے ڈرتے ہیں، مگر اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ پاکستان ایک خانہ جنگی کی حالت میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں۔ آپ بند کمروں میں بیٹھ کے، فرعونیت میں بیٹھ کے، آپ سب چوروں کو، لٹیروں کو، کرپٹ، ہم آپ سے پوچھیں گے۔ یہ سوال میں جی ایچ کیو سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش ہیں تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم ڈاکے مارتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں۔ پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرا، ڈاکو، ملک دشمن، ملک کا وزیر اعظم بنے، ملک کے وزیر بنے، عہدے بنے، تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے۔ اب عوام کو، عوامی لوگوں کو، عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے، آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت اور رسوائی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ آپ جتنے چھپے رہو، آپ اس ٹائم بے نقاب ہو، قوم آپ سے سوال کرتی ہے۔ جمشید دستی پوری قوم کا نمائندہ ہے۔ میں عام آدمی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تماشے کیا لگے ہوں، یہ کتنا عرصہ آپ نے یہ تماشے لگا کے آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ دوسری چیز ہے، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں۔ جس طریقے سے آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، اس سے مجھے گلا ہے، مجھے تکلیف ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خود اپنی جدوجہد کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ آپ کا اچھا نہیں تھا۔ آپ نے اس کو چائنا بھیجا، سب کو پتہ ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، جوڈیشری کو پتہ ہے، سیاستدانوں، امریکہ ایک عالمی دہشت گرد ہے۔ دنیا کا جو بغیرت ملک ہے، بدماش اور غنڈہ ملک ہے، وہ امریکہ ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا قاتل اور دشمن ہے۔ لاکھوں کروڑوں بلکہ مسلمانوں کا یہ قاتل ہے۔ آپ دیکھیں عراق میں جو تباہی پھیلی، شام میں پھیلی، فلسطین اسرائیل کے پیچھے، انڈیا کے پیچھے، کشمیر، افغانستان، پاکستان میں 80-90 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے۔ آج بھی ہمارے جتنے فوجی جوان، ایف سی کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکی دہشت گرد ہے، اور وہی امریکی جو دہشت گرد ہے اس ٹائم وہ امریکہ اس پاکستان کی کابینہ میں آ گئے، اور وہ پہنچ گئے یہاں پہ، اور امریکہ یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے۔ یہ ضرورت وقت تھا ہم گھاس کھا لیں، بھوکے ہوں۔ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانا پڑے گی، نہ چھڑائی تو خدا نہ خواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے۔ مگر کوئی نہیں مانتا۔ نہیں جی، جن کی مجبوریاں ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جن کی دولت پڑی ہے، پاکستان کے جنرلوں کی دولت بھی یورپ میں پڑی ہے، امریکہ میں پڑی ہے، پاکستان کے جو منافق سیاستدان ہیں ان کی بھی پڑی ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کا بھی پیسہ پڑا ہے۔ اب پاکستان کی جوڈیشری بھی ادھر دیکھ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے ملک کو لوٹنا ہے، لوٹو پھر بھاگ جائیں گے۔ نزلہ تو غریبوں پہ آئے گا، مارا تو غریب جائے گا، اس ملک کا ہاری مارا جائے گا، مزدور مارا جائے گا، کسان مارا جائے گا، ہم تو ویسے نکل جائیں گے۔ یہ جو 20 ارب روپے، 30 ارب روپے ڈیلی کی کرپشن ہو رہی ہے، یہ پیسہ باہر جائے، کس کا جائے؟ سب کا پیسہ جا رہا ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ منی لاڈنگ ہو رہی ہے، ان کا پیسہ کسی نے پکڑا ہے؟ سب چور ہیں۔ سمگلنگ ہو رہی ہے، اربوں روپوں کی چیک پوسٹوں پہ بھتے خوری ہو رہی ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو گزارش یہ تھی کہ جب وہ گیا، چائنا سے وہ پھر روس گیا، روس جانے کے بعد آپ نے اس کا گلا دبا دیا کہ اس کو ہٹا دیا، میسج دیا کہ دنیا پہ، مسلمانوں پہ امریکہ کا ڈنڈا برقرار ہے اور ملک پہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم یوکرین کی امداد کے لیے آئیں گے، 3000 نیٹو فوج بھیج رہی ہے، ہم روس کو سبق سکھا دیں گے۔ مگر امریکہ کی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کے یوکرین میں ان کی ہیلپ کرتا اور روس کے ساتھ مقابلہ کرتا، کوئی ان کی فوجی امداد کرتا، یا یورپ آتا، نہیں آیا۔ صرف مسلمانوں کے لیے ڈنڈا تھا۔ جب وہ بندہ آ گیا، واپس آیا، مذاکرات ہوئے، کافی ساری چیزیں طے ہوئی، 3 گھنٹے اس کی ملاقات رہی۔ آ کے آپ نے عمران خان کو فارغ کر کے میسج دیا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے امریکہ کا پٹھو ہے، امریکہ کا غلام ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، عدلیہ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، اور پاکستان کے بیکاؤ اور بے شرم منافق گھٹیا قسم کے وہ سیاستدان امریکہ کے، اور آج امریکہ کی مہر لگ گئی ہے۔ اور ٹھیک ہے، وہ ہمارا ایک مفتہ، اس کو میں مفتہ کہوں گا، مفتہ، وہ پہنچ گیا وہاں آئی ایم ایف کے پاس، اور آئی ایم ایف نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ مہنگائی کرو، لوگوں کو مارو، لوگوں میں
लोगों में खाना जंगी की तरफ ले जाओ। कभी IMF ने कहा कि बिजली सस्ती करो, तेल सस्ता करो, हम आपकी इमदाद के। उनका टारगेट है कि पाकिस्तान एक इस्लामी एटमी ताकत है, इसको मुआशी तौर पे इनको आपस में खाना जंगी इनको लड़ा दें, भूख की वजह से ये मर जाए, महंगाई की वजह से मर जाए। ये अमरीकी एजेंडा है और ये एजेंडा लेके फिर ये हुकूमत आएगी और हम आज से कल से तेल बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, मगर हम अवाम पे बम गिराएंगे। IMF आपकी खैर खा नहीं है। IMF एक यहूदी बैंक है और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और हम IMF की कुत्ते की तरह हम IMF के पीछे हैं और हम डॉलरों के पीछे हैं और हमारी कोई इज्जत कदर नहीं बाकी बच गई। अब वो बंदा फारिग, जिस तरीके से आपने उसको फारिग किया, क्या नहीं मंडी नहीं लगी हुई थी? क्या वहां खुले आम पैसा चल रहा था? और आसिफ जरदारी तो कब से एस्टेब्लिशमेंट के नीचे था, उसने कहा कि जो कुछ कहो मैं करने को तैयार हूं। सारा कुछ को पता है कि अब तो भुट्टो वाला फलसफा वो कार, वो तो सिर्फ नारे हैं भुट्टो के, बाकी तो खत्म हो गया। सब वो देख रहे थे, इन सारी गेम्स करके 30-30 40-40 करोड़ रुपए दिए। आपको पता है सेनेट का वोट हमारे दौर में भी मैं जब था तो 40-40 करोड़ रुपए का सेनेट का वोट बिक रहा था। तो ये आए और वहां सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद थी, सब कुछ था, हटा दिया और अमेरिका को आपने राजी कर दिया। अब बात यह है कि उसके हटने के बाद कोई आपको बेहतरी आई है? कोई पाकिस्तान में खुशहाली आई है? कोई पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है? कोई आम आदमी की कुछ नहीं है। वही आएंगे, नहीं जी बस ठीक हम आ गए हैं, और एक ताकतवर तबके ने बिठाया। दुख है मुझे अदलिया पे। मैं पूछता हूं 130 नंबर पे, 139 में से 130 नंबर पे हमारी कारकर्दगी है। इंसाफ दे रहे हैं हम, मरात लें, हमें एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कम से कम महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वो पढ़ रहा है, निकाम देखे कुछ नहीं है। और फैसले कत्ल पे, कत्ल लाश पड़ी है, फैसले होते हैं, उसने काले कपड़े पहने थे कातिल ने या सफेद पहने थे, उनको छोड़ दिया। कोई बंदा इनके सामने बात, 50 साल से केस पड़े हैं, लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चले गए हैं, आवाजें पड़ रही हैं। कोई एक काम इनका हो कि नहीं इन्हें कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ खड़े हैं, जो माशाल्लाह जो हुक्म मिलता है और हुक्म के ताबे बैठ के पूरी कौम ने, मैं क्या मेरी पार्टी पाकिस्तान अवामी राज पार्टी ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिए। हम नहीं मानते ऐसे घटिया और बुज़दिलाना फैसले, जबराना फैसले। वो बोले उनकी अपनी पॉलिसी है, कोई बात ना करे, मगर मैं एक वर्कर हूं। ये जो जालमाना और गैर आईनी और एक परी प्लान जो आपकी इख्तियारी हो चुकी थी, आपने इख्तियारी के तहत सारा कुछ बैठ के आपने किया। क्या आपको जरूरत थी? दिन नहीं थे और आपके पास कौम नहीं थे। दूसरी तरफ एक मंडी लगी हुई है चोरों की, करप्ट लोगों की, वहां पे सारी उनके ईमान का सौदा हुआ है, वहां से आपने आंखें बंद कर दी हैं। अब आप जो भी करो, आप जो भी तारीफें करते रहो, जो कुछ कहते रहो, मगर इस सिलसिले से हम नहीं चल सकते। इस हालात में पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप जितने भी इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमारे इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कराती है, हमारे इलेक्शन के पीछे एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट एक छुपे डाकू है, वो कहते हैं कि हमें कोई ना कर नौज मिला, तुम खुदा हो। या तुम कहो कि पहले भी मार्शला लगती रही, आप लोग थे, अब मार्शला नहीं है, हुकूमत तो है। कौन नहीं कह, मैं कहता हूं कि ये तो फौजी हुकूमत है, जनोले की हुकूमत है, डमी वजीर आजम है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दुख है नवाज शरीफ को जितने लितर पड़े, जितना उसको जलील किया गया, जेलों में डाला गया, ऐसे खैरात डाली एस्टेब्लिशमेंट ने, कुत्ते की तरह ये सारे भाग के इकट्ठे हो गए, खैरात मिल गया, ओहदे मिल गए, मुल्क को लूटेंगे। इनमें कोई खैरत और जमीर होता डूब मरते, इनमें कोई ईमानी, इनको कुछ नहीं। मैं कहता हूं पूरी कौम देखे, कौम इनको लितर मारे कि यार तुम्हें कोई गैरत ईमान है। जिन लोगों ने आपको जेलों में डाला, रुसवा किया, आपको आप पे इल्जामात लगे, करप्शन आपने की, सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने आपको कुत्ते की तरह खैरात डाली और आप आ गए। इनमें गैरत नहीं होती। ये सारे देखो, ये एस्टेब्लिशमेंट के कुत्ते हैं और एस्टेब्लिशमेंट इन कुत्तों को इस्तेमाल करती है और कौम को, मगर कौम इंशाल्लाह जागेगी, हम कौम को बताएंगे, हम खड़े हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क की इज्जत के लिए, जब तक आम आदमी, जब तक पब्लिक में से लोग नहीं आएंगे, जो कि पब्लिक में लोग आने नहीं, हमेशा इनको पता, चोरों को ले आओ, करप्ट लोगों को ले आओ, नालायक लोगों जिनकी फाइलें हैं, सही बंदे को बैठे, सही बंदा आए, फेयर इलेक्शन हो, तो वो किसी को, ना वो किसी से डरेगा, ना उसे खौफ होगा, ना उसकी दौलत होगी। ये सिर्फ इनकी परी प्लान है, ये सारा कुछ हुआ है। और मुझे दुख हुआ है, मैं आज इस्लामाबाद यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में यही कुछ कि मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहता हूँ कि आप जागें इस मुल्क की बका के लिए। यहाँ उम्मीदें न रखें। इस्लामाबाद में मैं रात से, कल से आया हूँ, मुझे दिन को मुकम्मल अंधेरा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में खौफ की फिजा है। जब इस्लामाबाद में इतना अंधेरा है, पूरा माहौल अबरालूद है, हर तरफ जो है ना खामोशी है, डर है, खौफ है, और खौफ कमरों में, बंद कमरों में बैठ के कौम को तुम ज़िबा कर रहे हो, जालमाना फैसले कर रहे हो, लोगों के साथ लोगों को जलील कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो, और आगे आपके आगे कोई बात ना करे, उनको जोक में उनको उठा लो, मार दो। ये चीजें अब आपकी नहीं चलेंगी।
آپ مجرم ہوں گے، مجرموں کو ہم کہیں گے جو مجرم ہے یہ بھی ہمیں کوئی، میں کہتا ہوں اگلے الیکشن کی کوئی امید نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمیشن ایک بیوروکریٹس ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا، پھر جی ایچ کیو اور پھر چیف الیکشن کمیشن اور پھر ہماری چیف جسٹس سپریم کورٹ مل کے پھر ذبح کریں گے۔ یہ ماضی میں بھی کیا ہے، ہمیشہ ہوا ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ کہ نہیں جی ہم نہیں یہاں یہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ، مگر پھر وہی چوروں کو، لٹیروں کو، بد کرداروں کو، ملک دشمنوں کو آپ نے قوم پہ مسلط کر دیا۔ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ قومی مجرم ہو، آپ کی زیادتیاں ہیں، آپ جو کہو گے کہ نہیں کل یہ تھا پرسوں یہ تھا، آپ جو کرو، جو ٹی ویوں پہ آپ آنکھیں بند کر کے جو آپ اپنی پریس بریفنگیں دو، ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہم میری چھوٹی جماعت ہے، میں غریب طبقے سے تعلق ہوں، مگر کم از کم ہم ان چھپے جو رستم ہیں، جو فراڈی ہیں، جو سارا دھندہ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بولو بھی نہ، یہ تو فرعون کام کرتا ہے، یہ نمرود اور شداد نے یہ کام کیا، اور یہ آپ کو کہو کہ ہم کوئی بات ہی نہ سنیں، ہم برداشت نہ کریں، نہیں جی یہ توہین عدالت کیا، ہم توہین عدالت پہ تھوکتے ہیں، آپ کی توہین عدالتوں پہ۔ ہم اگر آپ اتنے قومی مجرم ہو اور ہم عہدوں پہ ڈر جائیں کہ آپ اتنی زیادتیاں کرو، آپ اتنے ظلم کرو، اور آپ کی غنڈہ گردی پہ کوئی نہ بولے گا، آج سے انشاءاللہ تعالی میں کم از کم یہ پاکستان کی عزت کے لیے، ہم پاکستان کی بقا کے لیے، میں پاکستان کے مزدور طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو میری کلاس ہے، کم از کم یہ جو مکروہ چہرے ہیں قوم کے سامنے یہ آ چکے ہیں، اور قوم فیصلہ کرے، قوم کھڑی ہو، قوم نہیں نکلتی، قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی۔ دیکھو ظلم کی بات یہ ہے، چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے، ججز ہیں، ایک گروپ علیحدہ ہے، ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے، دوسرا اینٹی چیف، جج آپس میں سلام نہیں کرتے، جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے، ایک انہوں کے فیصلے آئے، اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا، اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے۔ تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے، انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے، سویرے ان کی بڑکیں سنیں، ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے، عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے، آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو، یہ نظام اب نہیں چل سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے، انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے۔ ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں، نہ ہم ان کی طاقت کو، ان کو ڈنڈے کو۔ میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے، آئین کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں، یہ لٹے، ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے، مگر یہ بے شرمی کی طرف یہ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں تھی، یہ میں آخر میں کیونکہ یہ حکومت جس طریقے سے چلائی گئی ہے میں کروں گا، اس کی میں مذمت کرتا ہوں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ اس میں امریکن شامل ہیں۔